الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله نوري وكل شيء من نوري. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته ومشائخ ملته اجمعین. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھروں میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکہ ہے. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں. اور یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا. وہ اور ہی تھا جو قوسین پر نظر آیا. ملک تو اپنی بال و حدوں پر میں رہتے ہیں. ملک تو اپنی بال و حدوں پر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہو. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہو. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے. مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے. شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صدر محفل تقدس معاب حضرت سید شاہ نصرت علی چشتی، نصرت علی قادری چشتی مدد اللہ العالی و دیگر مشائخین عظام، نوجوان دوستو و وابستگان خانقاہ محمدی، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع النور ہم پر سایہ فگن ہے اور جگہ جگہ پر عاشقان رسول اللہ اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں. یہ محفلیں بڑی برکت والی ہوتی ہیں. بڑے خوش وقت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان محافل میں شرکت کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ میلاد سماعت فرماتے ہیں اور آپ کی عظمت کو سماعت فرماتے ہیں.
آپ کا ذکر شریف سنتے ہیں اور اپنے قلوب کو جلا بخشتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام امام محمد بن نور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ اپنی کتاب انوار احمدی کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر، جس بستی میں اور جس جگہ میں، جس مکان میں اور جس شہر میں محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، آنے والے 12 ربیع الاول تک ان محفلوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور امن و امان اور رحمت کی بارش نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ بھی کیا گیا ہے، مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئے، نور بھی آ گیا اور ایک روشن کتاب بھی آ گئی۔ بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 12 ربیع الاول کی شب اور لیلۃ القدر، ان دونوں راتوں میں موازنہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں۔ تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی ایک دن کی عبادت 1000 مہینوں سے عبادت کیے جانے سے بھی افضل ہے۔ امام قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف شب قدر ہے اور ایک طرف شب میلاد ہے۔ شب قدر کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اللہ کا کلام نازل ہوا، ایک مرتبہ نازل ہوا، اور نازل ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک لیلۃ القدر صرف ماہ رمضان المبارک کی 27 یا 21 اس کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس کا فائدہ صرف امت محمدیہ کے مسلمانوں کو ہوتا ہے، ایمان والوں کو لیلۃ القدر کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر اور مشرک اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایک طرف لیلۃ القدر ہے اور ایک طرف لیلۃ المیلاد ہے۔ علامہ قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور لیلۃ المیلاد کی فضیلت اس لیے بلند و بالا ہے کہ اس میں خود صاحب قرآن نازل ہوا، اس میں خود آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے آپ رحمت، ہر جانور کے لیے آپ رحمت، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ صرف ایک دن کے لیے نہیں، ایک رات کے لیے نہیں، بلکہ سارے زمانے تک اور قیامت تک، یہاں تک کہ محشر کے میدان میں بھی آپ کی رحمت تقسیم کی جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور وہ مبارک رات اس ماہ مبارک میں 11ویں تاریخ یعنی 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کی جو شب ہوتی ہے اس میں آقا علیہ السلام کا ورود مسعود ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے سے پہلے اور پیچھے احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر احادیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، زجاجۃ المصابیح کے مصنف، میلاد نامہ کے مصنف محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور ہزارہ سال
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا، رب کی عبادت میں مشغول رہا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی اس نور کے اوپر ظاہر فرماتا ہے، اور اس نور کو مقام قرب میں 12 سال تک رکھتا ہے، مقام محبت میں 12 سال، مقام خوف میں 12 سال، مقام رجا و حیا میں 12 سال۔ وہ نور کے اوپر سرفرازیاں ہوتی جاتی ہیں، اس نور کے اوپر کرم نوازیاں ہوتی جاتی ہیں۔ 12 سال تک، 12,000 سال تک، 12,000 سال تک وہ نور مقام قرب میں، مقام محبت میں، مقام خوف و رجا و حیا میں 12,000 سال وہ نور گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے فارغ کرنے کے بعد اس نور کو، اس نور حبیب کبریا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ پھر سرفرازیاں فرماتا ہے، اتنی سرفرازیاں ہونے کے بعد پھر وہ نور 2 گانا ادا فرماتا ہے، 2 رکعت نماز ادا فرماتا ہے۔ محدث دکن لکھتے ہیں 1000 سال تک نور محمدی حالت قیام میں کھڑا رہا، 1000 سال تک حالت رکوع میں، 1000 سال تک حالت قوما میں، پھر 1000 سال تک حالت سجدے میں وہ نور گزرتا گیا، وہ نور رہتا گیا۔ نماز جب ختم ہوئی، رب تعالیٰ نے اس نور سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری عبادتیں، یہ تیری عبادت کرنا ہمیں بڑا پسند آیا۔ اے نور بتا کیا مانگتا ہے، جو مانگا تجھے عطا کیا جائے گا۔ اس نور کے اندر سے صدا آئی، آواز آئی، باری تعالیٰ تیری جناب میں عرض کرنا اتنا ہے، قرائن سے معلوم ہوتا ہے، حالات کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے ایک امت عطا کرنے والا ہے، کچھ میرے چاہنے والے عطا فرمانے والا ہے، کچھ انسانوں کی قوم میرے پیچھے لگانے والا ہے تاکہ وہ میری اتباع کریں۔ مولا میں ملاحظہ کر رہا ہوں ان کے ساتھ تقصیر کا معاملہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ قصر کا معاملہ ہو رہا ہے، قرائن سے میں معلوم کر رہا ہوں۔ اے حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آواز آتی ہے، باری تعالیٰ اس امت کو میرے حوالے کر دے، میں بس اتنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تیرا رب اس وقت تک راضی ہوگا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اگر تو راضی ہے تو تیرا رب راضی ہو جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نور محمد، تم راضی ہو تو تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس نور پر اتنی سرفرازیاں ہوتی رہی، یہ نور مقام قرب میں رہا تو کبھی مقام خوف میں، کبھی مقام محبت میں۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی میلاد مصطفیٰ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت کب واجب فرمائی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم جانتے نہیں ہو 40 سال کی عمر میں میں نے اعلان نبوت فرمایا؟ کیا تم جانتے نہیں ہو 40 سال سے لوگوں کے اندر میں نے تبلیغ شروع کی ہے، رسالت کی تبلیغ شروع کی ہے؟ نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنی حقیقت جو ہے حضور پاک علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ سنو، میری ابتدا کا تم کیا سوال کرتے ہو؟ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے، ابھی ان کی روح کو ان کے پتلے میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس وقت سے میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت سے مجھے نبوت عطا کر دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، آقا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جابر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے فیض سے اس نور کے 4 حصے فرمائے، 4 حصے فرمانے کے بعد پہلے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و کرسی لوح و قلم کو پیدا فرمایا، آگے اس کی تفصیل آتی ہے، اور دیگر چیزوں کو پیدا فرمایا، ہر ایک جز کے 4 حصے کرتا گیا، اس کے بعد ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ اس وقت زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا، بلکہ کچھ نہ تھا۔ جب نور محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کے نور کو جب پیدا فرمایا, اسی نور کے فیض سے ساری کائنات کو وجود بخشا. یہ سارا کھیل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا صدقہ ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا فیضان ہے کہ آج ہماری آنکھوں کے اندر جو نور ہے, دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہوتی ہے, جو آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ اسی نور کا فیضان ہے, یہ اسی نور کا صدقہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, اس کو تو اس نور کا حصہ ملتا رہے گا. کوئی بشر کے جھگڑے میں رہے, کوئی نورانیت کے جھگڑے میں رہے, یہ جھگڑے بات کے ہیں, مگر ماننا پڑے گا تمہاری آنکھوں میں جو نور ہے اور کائنات میں جتنے انوار ہیں, یہ سب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. اسی نور محمد کا صدقہ ہے جو آج ہم باحیات ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. الغرض معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قلم کو پیدا فرمایا. نور محمد کے فیض سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. محدث دکن لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم سے مخاطب ہو کر فرمایا اکتب یا قلم, اے قلم لکھ. قلم نے عرض کیا باری تعالیٰ میں کیا لکھوں, باری تعالیٰ میں کیا لکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے قلم لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ. اس کے بعد قلم چلتا گیا. بسم اللہ کا با ہوا, سین بھی ہوا, میم بھی ہوا, اس میں جلالہ آیا, لفظ اللہ آیا. لفظ اللہ آنا تھا, قلم رک گیا, متحرک ہونے لگا, لرزہ طاری ہو گیا, خوف سے رونے لگا, قلم پر پسینہ طاری ہو گیا. وہ قلم اس حالت میں کتنے دنوں تک رہا؟ 700 سال تک قلم مقام خوف میں رہا. اس 700 سال تک قلم کے اوپر خوف طاری رہا. رب تعالیٰ کے اسم مبارک پر آتے ہی وہ لرزنے لگا, کانپنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ نے سرفرازیاں فرمائی. آگے قلم سے کہا الرحمن الرحیم لکھو. وہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے, اس کا خوف ختم ہوتا ہے, اس کی حرکت ختم ہوتی ہے. باری تعالیٰ نور محمد سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اے حبیب پاک علیہ السلام کے نور, گواہ ہے نا آپ کی امت کبھی زبان سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے, قسم میری ذات کی, اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اس کو 700 سال کی عبادت کے ثواب اس کے حصے میں عطا کر دیا جائے گا. کیونکہ قلم نے اس میں جلالہ پر آتے ہی اس کے اوپر حرکت طاری ہو گئی, خوف طاری ہو گیا. اس خوف سے رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ امت محمدیہ کو اس کا ثواب دیا جانا چاہیے. الغرض معزز سامعین کرام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے فیضان سے قلم لکھتا گیا. آگے قلم نے کیا لکھا؟ سب سے پہلے جو جملہ بسم اللہ کے بعد لکھا, کہا انی انا اللہ رب العالمین و محمد عبدی و رسولی. میں ہی رب ہوں, میری ہی عبادت کی جائے گی, اور یہ میرا حبیب محمد رسول اللہ میرا رسول ہے اور میرا برگزیدہ بندہ ہے. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ دنیا میں آنے والے ہیں, ان کی تعلیمات پر عمل کرنا, اور تم پر جو بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں اس پر صبر کرنا. اگر صبر نہ کرو گے تو جائے کوئی اور اپنے دیگر الہ کو ڈھونڈ لے. یہ قلم نے لکھا, یہ قلم کی کتابت ہے جو سب سے پہلے قلم نے لکھا. الغرض معزز سامعین کرام, نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود اسی نور مبارک کے ذریعے سے بخشا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نمازوں میں, اپنے سجدوں میں اور اپنی عبادتوں کے اندر ایک دعا فرمایا کرتے تھے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوا کرتی تھی. آپ کیا دعا فرماتے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا ویمینی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وشمالی نورا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں فرماتے, اے اللہ میرے قلب کو نور والا بنا دے, میری آنکھوں کو نور والا بنا دے, میرے کانوں کو نور والا بنا دے, میرے ہاتھوں کو بلکہ میرے وجود کو نور والا بنا دے. آخری جملے پر غور کیجئے, وجعلنی نورا, اور اے مولا مجھے سراپا نور بنا دے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے. کیا نبی کی دعا رد ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں, نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نورانیت آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے اندر رکھی ہے. اسی نور کے فیضان سے
سے انبیاء آئے, اسی نور کے فیضان سے صحابہ ہیں, اسی نور کے فیضان سے ساری کائنات ہے. سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ غالباً الجامع الصغیر کے اندر کی روایت نقل فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دل میں رکھا اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو طلب فرمایا, انبیاء کی ارواح کو طلب فرمایا. انبیاء کی ارواح کو طلب فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے ارواح, اگر تم اس نور پر ایمان لاؤ گے, اگر تم اس نور کو اپنا مقتدا تسلیم کرو گے, ان کو اپنا امام تسلیم کرو گے, ان کو اپنا نبی مانو گے, تو تمہیں اس نور کے فیضان سے تمہیں نبی بنایا جائے گا اور تمہیں رسول بنا کر دنیا میں مبعوث کیا جائے گا. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. آپ اس کی تفسیر پڑھیں, آپ کو خلاصہ معلوم ہوگا. الغرض میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے انبیاء سے فرمایا کہ اے انبیاء تمہیں کتاب دی جائے گی, تمہیں شریعت دی جائے گی, تمہیں ایک امت عطا کی جائے گی, تمہیں کیا کرنا ہے, اس نور پر ایمان لانا ہے اور یہ میرے حبیب کی نصرت کرنا ہے اور ان کو اپنا نبی تسلیم کرنا ہے. معزز بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نور سے انبیاء کو پیدا فرمایا. اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے اس عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نگاہ کرم ڈالی. عالم ارواح میں جب دیکھا تو کچھ ارواح بہت زیادہ چمک رہے تھے, نور والے نظر آ رہے تھے. باری تعالیٰ نے ان نور والی شخصیات کو آقا علیہ السلام کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرما دیا, آقا کا صحابی بنا دیا. اس کے بعد سارے ارواح سے کہا جاتا ہے کہ تم اس نور محمد کا طواف کرو. سارے لوگ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر رہے ہیں. اب طواف کرتے کرتے اب آپ ذرا غور فرمائیے کیا حیت بنتی ہے اور کیا معاملہ بنتا ہے. آج لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں, یقیناً کرنا چاہیے, حج کا ایک عظیم رکن ہے. کعبے کا طواف تو بہت ضروری ہے, آپ طواف نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. مگر اس سے بڑھ کر صوفیاء اہل اللہ دل والے فرماتے ہیں ارے تو اس دل کا طواف کر جس دل میں خود رب کبریا رہتا ہے, تو اس دل کا طواف کر جس میں رب جلیل رہتا ہے, جس میں رب تبارک و تعالیٰ بس گیا. اس دل کا عالم کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ بلند ہے. اب آقا علیہ السلام کا نور ہے, کیا اس کی عظمت, کیا اس کی بلندی کعبۃ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے؟ یقیناً کعبے سے بڑھ کر ہے. ہزار کعبے ایک نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے قطرے پر قربان. آقا کا کیا نور. اب عالم ارواح میں طواف ہو رہا ہے, طواف کرنے والے طواف کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے طواف کرتے کرتے بعض لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو دیکھا. پیشانی مبارک کو دیکھنا تھا. اللہ نے ان ارواح کو دنیا میں جب بھیجا تو ان کے بھی سروں پر تخت ان کے بھی سروں پر تاج رکھ دیا, بادشاہت کا تاج رکھ دیا. وہ دنیا میں بادشاہ کہلائے, وہ دنیا میں بڑے وزیر بن گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عالم ارواح میں حضور پاک علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا. اب آگے روایتوں میں آتا ہے اور جب کسی نے حضور پاک علیہ السلام کے قلب مبارک, سینے مبارک کی طرف دیکھا, اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا. علماء کرام کی صف میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا اور طواف کرتے کرتے جن لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کے نور میں جو آنکھیں چمک رہی تھیں, آقا علیہ السلام کے اس نور مبارک کے اندر جو آنکھیں تھیں, ان آنکھوں کو جس نے دیکھا اللہ نے ان کو حافظ قرآن کی نعمت سے سرفراز فرما دیا. تو معزز سامعین کرام, چاہے عالم ہو یا چاہے حافظ ہو یا دیگر کوئی منصب والا ہو, اس کا تعلق حضور پاک علیہ السلام سے کب سے ہے؟ بلکہ عالم ارواح سے ہے. چاہے مانے یا نہ مانے, یہی حقیقت ہے. البته معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور پر بہت ساری سرفرازیاں عطا فرمائی ہے. آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے اسی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدان ہے. اس نور کی تعلیم کو صوفیاء کرام بڑے اچھے سے سمجھا سکتے ہیں, علماء بڑے اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھا کریں, ان سے تعلیمات حاصل فرمائیں. آپ کو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں آئے گی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا ہے. میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کسی نے نہیں جانا ہے. اب تمہیں جو میں نظر آتا
ہوں بس میں تمہیں نظر آ رہا ہوں. کوئی میری فضیلت کو دیکھ رہا ہے, کوئی مثلیت پر اٹکا ہوا ہے, کوئی بشر میں الجھا ہوا ہے, کسی کو نورانیت نظر آ رہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, اہل شک اگر میں مگر میں رہتے ہیں. ابو بکر صدیق, عمر و فاروق و عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی آقا علیہ السلام کو دیکھا. ابو جہل کی آنکھ نے بھی دیکھا, ابو لہب کی آنکھ نے بھی دیکھا, مگر جو چیز سیدنا صدیق اکبر نے ملاحظہ فرمایا وہ ابو جہل نے نہیں دیکھا, وہ ابو لہب نے نہیں دیکھا. جس چیز کو سیدنا فاروق اعظم نے ملاحظہ فرمایا اسے کفار مشرکین نے ملاحظہ نہیں فرمایا, کسی نے نہیں دیکھا. الغرض معزز سامعین کرام, آج لوگ مثلیت پر اقرار, مثلیت پر تکرار کرتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ فضیلت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے گفتگو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں اگر اتنا کہتے ہیں آخر میں کہ حضور پاک علیہ السلام ہماری ہی طرح تو بشر تھے, ہماری طرح تھے, یہ ہماری طرح کی زیادہ رٹ لگاتے ہیں. معزز بزرگوں, آقا علیہ السلام صرف بشر ہونے میں ہماری طرح ہے, دیگر چیزوں میں ہماری طرح نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت ہے, حضور پاک علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے حبیب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں, انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. بشر کس کو کہتے ہیں؟ آپ عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے, اس کے اندر بشر کے معنی انسان آپ کو نہیں ملیں گے. انسان خود عربی لفظ ہے, بشر کا ترجمہ انسان نہیں ہوتا, انسان کا ترجمہ الگ ہوتا ہے. بشر کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا. بشر کہتے ہیں جلد کو, جو آپ کے جسم کے اوپر جو چمڑا ہے اس کو بشر کہتے ہیں, اس کو بشر کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں. یہ جو جسم نظر آ رہا ہے, جسم کے اعتبار سے تمہاری طرح ہوں. تمہیں 2 آنکھ ہے, مجھے بھی 2 آنکھ ہے, مجھے 2 ہاتھ ہے, تمہیں بھی 2 ہاتھ ہے. ان معاملات میں تمہاری طرح ہوں, دیگر معاملات میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اس کی ایک مثال آپ کو میں سمجھاتا ہوں. آپ لکڑی آپ استعمال فرماتے ہیں, ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں, جس کو ریحال کہتے ہیں, جس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں اور جسے آپ پڑھتے ہیں. اس لکڑی کو آپ بے ادبی نہیں کرتے. بعض لکڑیاں ہوتی ہیں جو جلانے کے قابل ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص ریحال کو جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اسے لے کر چولہے میں ڈال دے, آپ اسے روکیں گے, اس سے کہیں گے کہ کیا ہے بھائی, اس سے کیوں جلا رہے ہو, اس کے اوپر قرآن رکھی جاتی ہے. یہ لکڑی ضرور ہے مگر کوئی معمولی لکڑی نہیں ہے. جو لکڑی جلائی جاتی ہے وہ جلاؤ, اسے مت جلاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر سرفرازیاں ہوئی ہے, اس کو تراشا گیا ہے, اس کو مزین کیا گیا ہے اور اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر قرآن رکھا جائے. اس کے اوپر بہت ساری سرفرازیاں کی گئی ہیں, اس لیے وہ تبدیل ہو گئی. لکڑی ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں مگر فضیلت کے اعتبار سے دونوں جدا ہیں. یہ لکڑی ہے, اس کو جلایا جا رہا ہے, ایک لکڑی ہے, اس کے اوپر قرآن رکھا جا رہا ہے. آپ اپنی آنکھوں پر چشمہ پہنتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جو چشمہ ہے, جو آئینہ ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. آپ کو ماہرین بتائیں گے کہ اس کی حقیقت مٹی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی کے اوپر سرفرازیاں کی جاتی ہیں, اس کو تپایا جاتا ہے, پھر اس کو مشینوں میں ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد وہ مٹی اس قابل بنتی ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے اوپر آ جائے. تب کہیں جا کر اس کو چشمہ کہیں گے. آپ کہیں یہ مٹی بھی برابر ہے, یہ چشمہ بھی برابر ہے, دونوں میں مثلیت ہے. نہیں, دونوں میں مثلیت نہیں ہے. یہ مٹی ہے, یہ زمین پر رہنے کے قابل ہے, مگر اس مٹی کے اوپر سرفرازیاں کی گئی, اس لیے اس کو اپنی آنکھوں کے اوپر سجا رہے ہیں. یہی مثال ہے. حضور پاک علیہ السلام صرف بشر ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح ہے, دیگر معاملات میں ہماری طرح نہیں ہے. اب بعض لوگ مثلیت کے اوپر زیادہ اقرار کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا, بشریت کے آگے کا معاملہ دیکھا, کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور پاک علیہ السلام ہماری طرح ہے. ہماری طرح کہنے کی بولی مسلمانوں کی نہیں ہے, بلکہ ابو جہل کہتا تھا کہ نبی ہماری طرح ہے, ابو لہب کہتا تھا نبی ہماری طرح ہے, عتبہ, شیبہ, یہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ آقا علیہ السلام ہماری طرح ہے. ابھی جو قرآن میں کہا گیا بشر مثلکم, تمہاری طرح بشر ہے, یہ کس نے فرمایا؟ یہ حضور پاک علیہ السلام سے کہلوایا گیا. اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے تو یہ فرمایا اے حبیب میں بشر نہیں کہوں گا, میں بشر کہوں گا. لوگ حقیقت یہی سمجھیں گے, میں جب بھی تمہیں مخاطب کروں گا والضحیٰ کہہ کر مخاطب کروں گا, واللیل اذا سجا کہہ کر مخاطب کروں گا. میں تمہیں بشر نہیں کہوں گا یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کروں گا, یاسین کہوں گا, طٰہٰ کہوں گا. رب نے جب مخاطب فرمایا تو
تو حضور کو یا بشر کہہ کر نہیں مخاطب فرمایا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے متعلق مثلیت پر زیادہ تکرار کرنے والے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی، وہ آئے تھے رسالت لے کر، وہ تبلیغ کے کیے اور چلے گئے آقا علیہ السلام۔ یہ حقیقت محمدی کو نہیں پہچاننے کا نتیجہ ہے، یہ اہل اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھنے کا نتیجہ ہے، یہ بزرگان دین کی صحبت چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ تمہارا ایمان بھی غلط ہو رہا ہے، تمہارے اعمال بھی غلط ہو رہے ہیں۔ حقیقت محمدی کو اگر سمجھنا ہے ان لوگوں کی بارگاہ میں جائیں جنہوں نے سمجھا ہے، اور سمجھانے والوں کی صحبت میں جو بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں آپ جائیں، آپ کو کچھ رموز و اسرار معرفت کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جائیں گے۔ اب وقت کافی کم ہے، حضرت والا کا اصرار تھا کہ آئے خطاب کرے، یہ ایسا موضوع ہے ساری رات بھی کہیں بلکہ ساری زندگی کہتے رہے، یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو ایسی محافل سجا رہے ہیں اور اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کو اپنے اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر تیری سرفرازیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کو خوشحال رکھ مولا۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کے بروز محشر شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔